الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. حمد و سلام کے بعد میرے بھائی واجب الاحترام عزت و تقریم کی رائے محبتوں اور چاہتوں کی رائے خصوص بالخصوص میرے والد محترم اور سید صاحب اور تمام معزز مہمان گرامی جتنے بھی دور تقریب لائے اور اس گاؤں کے میرے عزیز نوجوان دوستوں ساتھی آپ سب کے ذہنوں میں اور دل میں ہے آج جس محفل میں شریک ہے وہ ایک آمین کی حیثیت رکھتی ہے ختم قرآن پاک کی حیثیت رکھتی ہے. میرا موضوع یہی ہے کہ میں آپ کو قرآن کی فضیلت اور اس ماں باپ کی فضیلت بتاؤں گے جن کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حفظ یا پھر نازل سعادت حاصل کرواتے ہیں. میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو آج آپ اپنے اندر دیکھ لیں اپنے معاشرے میں دیکھ لیں آیا کہ آپ اپنے بچوں کو ہاتھوں میں قرآن دیتے ہیں یا موبائل کو. آپ اپنے رویوں کو دیکھ لیں آپ اپنے دوستوں کو دیکھ لیں کہ جب آپ کی تنہائیاں ہوں یا پھر آپ اپنے بچوں کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی اتنی تعلیم کی ہے کہ جس قیامت کے دن فخر محسوس کریں گے ان کے سروں پر تاج سجایا جائے گا کہ جو دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن کا حفظ کروایا جاتا ہے. حدیثوں میں تو یہاں تک بھی ہمیں ملتا ہے ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو تاج پہنایا جائے گا اس تاج کی روشنی اور چمک آج کے سورج سے زیادہ ہوگی. آج اس زمانے میں اگر کوئی تھوڑی سی محفل ہو چند گنتی کے نماز یعنی چند لوگوں کی محفل ہو اور اس میں اگر کوئی شخص کسی ایک کو محفل سے اٹھا کر اپنے نام بلائے اور اس کا نام روشن کرے یا اس کے سر پر تاج پہنائے تو وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اتنا زیادہ بتاتا ہے کہ میری فلاں مجلس میں فلاں نے عزت کی ہے قدر کی نگاہوں سے دیکھا ہے. تو آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس کو رب پوری عالم خلق کے سامنے میدان محشر جب سجا ہوا ہوگا اس وقت جب بلائے گا ہاں بھائی فلاں نے وہ خانم وہ باپ تھا جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حفظ کروایا یا پھر قرآن کا نازلہ پڑھوایا. آج میرے اعزاز کے لیے ہم نے یہ اہتمام رکھا ہے سورج سے زیادہ چمکا میرے سر پر سونے کا تاج ہم پہ نہیں. آگے چلو ہمارے نبی نے ایک اور جگہ فرمایا کہ وہ شخص کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوارے کی طرح ہے. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جو قرآن کو پڑھ تو لیتا ہے قرآن کو حفظ تو کر لیتا ہے نازلہ کو پڑھ لیتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. ہمارے نبی نے فرمایا وہ ایک جوارے کی طرح ہے. کس جوارے کی طرح کہ جس کی نہ خوشبو ہو نہ کوئی ذائقہ ہو. آج آپ کے سامنے آپ کو وہی تو
پر فوجیوں پر آپ کو سوارے تو بھر کر مل جاتی ہے، لیکن آیا کیا اس کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے یا پھر اس کا کوئی مٹھاس یا کوئی اس کی خوشبو ہوتی ہے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ قرآن پڑھنا یا پھر اس کو عمل نہ کرنا اسی کے برابر ہے کہ آپ چھوڑا کھا رہے ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کو رخصت کروانے کے لیے اس کے سر پر قرآن کو رکھ دیتے ہو کہ جا بچی اپنا تمہیں قرآن کے سائے میں میری زندگی گزارے۔ کیا تم نے اس گھر میں جب تمہارے ساتھ تمہاری بچی تھی آپ نے اپنی یا پھر اس کو عمل نہ کرنا اسی کے برابر ہے کہ آپ چھوڑا کھا رہے ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کو رخصت کروانے کے لیے اس کے سر پر قرآن کو رکھ دیتے ہو کہ جا بچی اپنا تمہیں قرآن کے سائے میں میری زندگی گزارے۔ کیا تم نے اس گھر میں جب تمہارے ساتھ تمہاری بچی تھی آپ نے اپنی بچی کی تربیت قرآن کے مطابق کی یا نہیں؟ پھر کس موقع پر آپ قرآن کو لے کر کس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ میری بچی میری اولاد کی یا اپنی اولاد کی تربیت اچھے سے کر پائے گی؟ کبھی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ جب اس کے ہاتھ میں آپ نے قرآن ہی نہ دیا ہو، جب اس کے ہاتھ میں آپ نے حضور کی آج کی محبت ہی نہ ڈالی ہو، جب آپ نے اپنی اولاد کے دل دماغ میں پیارے آقا کی محبت ہی نہ ڈالی ہو، پھر آپ اس اولاد سے یہ امید بھی نہ رکھتے کہ کل مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ ہمیں محمد یہ چاہیے تھا ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بعد کچھ ایسا سرمایہ چھوڑ جاؤ، کچھ ایسی نیکیاں چھوڑ جاؤ کہ جو کل تمہارے کام آئے۔ آج ہم دنیا میں رہنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالر یا کوئی کو ہم حاصل کر لیتے ہیں، اپنا دیش اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے دیشوں میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے، ہمارے بچوں کا آنے والا مستقبل اچھا ہو جائے۔ تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم عطا کرو، اپنے بچوں کو حضور کی آج کی محبت عطا کرو۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنے والی نسل آپ کے لیے دعا نہ کرے تو ضرورت ہے آپ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔